آج پھر ایک نئی منظر، نئی ویڈیو، نیا سفر اور نیا مقام۔ تو جناب اعلیٰ، آج میں جس تاریخی گاؤں بلکہ قصبہ جو اب شہر بن چکا ہے، جس میں آپ کو لے کر آیا ہوں، اس میں ہندوؤں اور سکھوں کی اکثریت آباد تھی۔ تو آج میں جس ہندوؤں اور سکھوں کی اکثریت آباد تھی، کسی زمانے میں اس کا نام بھون ہوتا تھا، لیکن اب اس شہر کا نام بون ہو گیا ہے۔ یہ ہنومان کا مندر ہے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ 1947 تک یہ مندر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آباد تھا۔ تقریباً پاکستان کے ہر شہر میں ہندو، مسلم اور سکھ مل جل کر رہتے تھے۔ صدیوں تک ان کا آپس میں بھائی چارہ قائم رہا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے، لیکن ایک دوسرے کی عزت، مال، جان کے محافظ ہوتے۔ لیکن جب 1947 کا وقت آیا تو انہوں نے نہ صرف ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں بلکہ سامان کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی عزتیں بھی لوٹ لیں۔ وہ وقت تھا جب ان مندروں میں گھنٹیاں بجتی تھیں، گردواروں میں گرنتھ صاحب کا پاٹھ کیا جاتا تھا، شرینی اور لنگر تقسیم ہوتا تھا۔ لیکن آج یہ مندر ویران ہے۔ اپنے عبادت کرنے والوں کو یہ یاد کر رہے ہیں، پکار کر کہہ رہے ہیں، کہاں چلے گئے؟ ہمیں بھول ہی گئے؟ کیوں ہم سے ناراض ہوئے؟ جناب اعلیٰ، شرینی اور لنگر تقسیم ہوتا تھا۔ آج یہ مندر ویران، کیونکہ یہاں کے باشندے اور پنڈت انڈیا ہجرت کر گئے۔ اب ان میں پوجا پاٹ نہیں ہوتی۔ ہندوؤں کے نکاح انہی مندروں میں ہوتے تھے، لیکن نہ آج پھیرے لینے والے رہ گئے، نہ یہ مندر آباد رہے۔ ہندو عام طور پر اپنے ان مندروں کو اپنے دیوتاؤں کے ساتھ منسوب کرتے تھے، شیو، وشنو اور ہنومان، اور یہ مندر ہنومان کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس گاؤں میں 2 مندر اور بھی ہیں جو آپ میری ویڈیو میں دیکھیں گے۔ یہ مندر اب عبادت کی جگہ کے طور پر استعمال نہیں ہوتا، بلکہ مندر گھر میں تبدیل ہو چکا، جس طرح انڈیا میں ہماری مساجد کو گھروں یا حویلیوں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کبھی ان مندروں کے اندر سے اگربتیوں کی خوشبو آتی تھی، پھولوں کی مہک آتی تھی اور گھنٹیوں کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ لیکن اب نہ تو ان مندروں کے اندر اگربتیاں جلائی جاتی ہیں، نہ پھول رکھے جاتے ہیں اور نہ گھنٹیوں کی آوازیں آتی ہیں، بلکہ اب جو مندر کچھ آباد ہیں جن میں لوگوں کی رہائش ہے، ان میں اب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیے اندر سے کتنا خوبصورت اب بھی اس کا ویو ہے۔ لوگوں نے کافی حد تک اس مندر کو جو ہے نا وہ صاف ستھرا کر کے رکھا ہے، توڑ پھوڑنے کی، لیکن جو اس گھر میں آباد ہیں انہوں نے یہ مندر کی کافی حد تک جو ہے نا وہ دیکھ بھال رکھی ہے۔ تو ابھی تک محرابیں اسی طرح نظر آ رہی ہیں۔ انہوں نے وائٹ واش تو کر دی ہے، اور یہ سامنے جو تصویر نظر آ رہی ہے، یہاں کسی وقت ہنومان کی مورتی ہوتی تھی، اور یہ ہنومان کے مندر کا اندرونی حصہ، بلکہ کمرہ کہہ لیں، جہاں ہنومان کی مجسمہ رکھا جاتا تھا، جس کی عبادت یہاں کی جاتی تھی۔ پھر اسی طرح یہ بھی ایک کوٹھری ہے، اس کے اندر بھی یہ والا دیکھیں کتنا خوبصورت ابھی تک یہ محراب بنی ہوئی ہے، اور یہ اس طرح یہ سائڈوں پہ بھی دیکھیں کتنے خوبصورت ویو ہے، اور دوم کے اوپر بھی وہی کشیدہ کاری کہہ لیں کہ یا اسے کہہ لیں کہ اپنا فریسکو کام خوبصورت انداز میں نظر آ رہا ہے۔ یہ محراب اور یہ نیلے رنگ کی فریسکو کا کام ابھی تک اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھے ہے۔ یہاں پر کسی وقت ہنومان کی مورتی تھی، لیکن اب یہاں اللہ لکھا۔ تو جناب مندر یہی ہے، لیکن مندر کے اندر پوجا کرنے والے وہ چلے گئے۔ امید ہے ناظرین میری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہوگی۔ آپ سے التماس ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔